اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، الحمدللہ۔ بڑا زبردست یہ الطاف الرحمان صاحب کے آخری الفاظ جو ہیں یہ بڑے یاد رکھنے والے ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اس بات کے اوپر متشابہات اور محکمات جو ہیں یہ ہمیں اس کو زیادہ ڈسکس بھی نہیں کرنے کی ضرورت، جو منع کر دیا گیا کہ ان میں پڑھو گے جتنا ہم ساری زندگی ڈسکس کریں اس کا نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے، تو لہٰذا اس کو مناسب حد تک کر کے چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جرا کی طرف نہیں گئے، رب کے حکم کی طرف گئے ہیں، تو رب کا حکم جو ہے نا اس کو مقدم رکھنا ضروری ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور ہم سب کو اس کا خیال رکھنا بلکہ اس کا احترام رکھنا ضروری ہے، چونکہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور یہ کہہ دیا، قرآن نے کہہ دیا بہت ہے، اور یہ بھی انہوں نے ٹھیک کہا کہ جی بس جس کا ہم ساری زندگی نہیں سمجھ سکتے اس کے اوپر مت غور و فکر کریں اور انرجی کہیں اور لگائیں، معاملات کے اوپر جو واضح ہیں، کلیئر ہیں کہ ہم ان میں کتنے جو ہے نا درستگی کے ساتھ اور بڑی یکسوئی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں۔ یہی زندگی، اس محکمات سے زندگی کو مزین کرنا ہی رب کی منشا ہے، اور قرآن کی اصل بھی محکمات کو کہا گیا ہے، تو لہٰذا اصل کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، اصل علم کی طرف اور اصل دین کی طرف۔ اصل دین یہی ہے کہ رب ایک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن اللہ رب العزت کی کتاب ہدایت ہے اور یہ آخری کتاب ہے، اور یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، قیامت کا بتا رہی ہے، اور ہمیں اس پر عمل کر کے اعمال صالح کی طرف جانا ہے تاکہ رب کریم کے سامنے اس راستے سے جا کر پیش ہوں جو راستہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم کہہ سکیں کہ یا اللہ ہم معذر ہو گئے۔ تو میرا خیال ہے اس کو اتنے اختصار کے ساتھ ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ، بڑا اچھا الطاف صاحب، شاہد صاحب دونوں کو سنا، بڑا اچھا، لیکن میرا آج نہیں رسپانس کر رہا تھا، یعنی کنیکشن جو ہے نا وہ تھا، آوازیں آپ کی آ رہی تھی لیکن میں نہیں کچھ کہہ سکتا تھا، تو میں نے کنیکٹ ڈسکنیکٹ کر کے دیکھا ہے، الحمدللہ اب آواز آ رہی ہے۔ جی سر، بہت اچھی۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ، بڑا اچھا ہو گیا۔ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ زندگی میں لین دین جو ہے نا یہ بہت اہم ہے، اور تجارت جسے ہم کہتے ہیں، لین دین، خواہ وہ چھوٹے پیمانے پہ ہو، بڑے پیمانے پہ ہو، ملکی سطح پہ ہو، ڈومیسٹک ہو، انٹرنیشنل ہو، لیکن یہ لین دین جو ہے اس کے بغیر زندگی کا تسلسل جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ تو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ قرآن پاک میں بھی اور حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ بڑی کلیئر اور واضح ہیں کہ کون سی جو تجارتیں ہیں وہ جائز ہیں اور کون سی تجارتیں ممنوعات میں ٹھہرتی ہیں، اور ان سے ہمیں باز رہنے کی ضرورت ہے، ان کو فالو نہ کریں۔ تو ہمیں اس طرح کی مثالیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اخذ کر کے جو قرآن و حدیث سے ہمیں ملتی ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ضروری ہے۔ زندگی تو گزر ہی جاتی ہے، ہم کسی چیز کو نہ سمجھیں تب بھی گزر جائے گی، لیکن سمجھ کے گزاریں گے تو کام آ جائے گی۔ تو لہٰذا ہمیں جہاں باقی معاملات اور جو عبادات ہیں ان کے اوپر ہم اتنی توجہ دیتے ہیں، وہاں اس لین دین کے اوپر، اس تجارت کے اوپر، بزنس کے اوپر بھی ہمیں اسی قدر یکسوئی کے ساتھ اور خالص نیت کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو ہم سود سے بچ سکتے ہیں، دوسرا ہم اپنی اصلاح کے ساتھ اپنے رزق کو حلال کر سکتے ہیں اور دوسروں کے فائدے میں کام کر سکتے ہیں۔ تو سوسائٹی کے لیے یہی بات درکار ہے۔ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ جو تجارت کی ممنوعات ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ اس میں ایک بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فوکس کر کے بار بار کہا کہ دھوکے کی تجارت جو ہے یہ سخت ناپسند مکروہ ہے اور یہ سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہے، اور اعمال صالحہ جو ہے اس کو جو ہے نا یہ کھا جاتی ہے، اور دھوکہ دینے والا جو ہے اس کو تو کہا ہم کہ جی وہ سمجھیں کہ ہم میں سے نہیں ہے، ملاوٹ کرنے والا، دھوکہ دینے والا۔ تو ہمیں اس سے بھی باز رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ پانی میں موجود مچھلی نہ خریدو، یہ دھوکہ ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہوا کہ ایسی چیزیں جن کی حیت، جن کے وصف اور جن کی مقدار جو ہے آپ تعین نہیں کر سکتے، ججمنٹ آپ کی درست نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں جو اگر آپ تجارت کرتے ہیں تو وہ دھوکے کی تجارت ہو سکتی ہے کہ آدمی کہہ کچھ رہا ہے لیکن نظر کچھ اور آ رہا ہے، دے کچھ اور رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ بڑی ایک عمدہ مثال ہے، شارٹیسٹ اور بڑی عمدہ مثال ہے کہ لا تشتروا السماک فی الماء فإنہ غرر، کہ پانی میں موجود مچھلی نہ خریدو، یہ دھوکہ ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ابن عمر کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ کھانے کے قابل ہونے سے پہلے کھجور بیچنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح پیٹھ پر اون، تھن میں دودھ اور دودھ میں گھی جو ہے اس کی جو خرید و فروخت ہے یا بیع ہے اس کو بھی ممنوع قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تعین نہیں ہو سکتا اور یہ قبل از وقت ہے۔ اور انس بن مالک سے ایک روایت ہے جو بڑی کلیئر ہے اور یہ متفق علیہ کی یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ ہونے سے پہلے پھلوں کی بیع منع کی ہے اور فرمایا کہ جب اللہ نے پھل کو روکا تو اپنے بھائی کا مال کیوں حلال سمجھتا ہے؟ یعنی بات یہ ہے کہ جب کھجور کے سرخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ تیار نہیں ہو جاتی اس وقت تک اس کے اوپر کتنے عوامل گزرتے ہیں، کتنے مسائل ہیں۔ اگر آپ پہلے اس کو سودا کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ جو نقصان آئے گا وہ اس کے کھاتے میں جائے گا تو یہ اس کو بھی منع کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حکم ہے کہ جو چیز ہو اس کو جانچ پرکھ کے سودا کرو، اس کے بغیر نہ کرو۔ اگر اس کے بغیر آپ کرتے ہیں آپ دھوکہ کھا بھی رہے ہیں، دھوکہ دے بھی رہے ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمان ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الملامسہ والمنابذہ فی البیع، کہ جو خرید و فروخت ہے اس میں ملامسہ اور منابذہ یہ دونوں جو ہیں یہ منع ہے۔ اچھا اب ملامسہ کیا ہے؟ یعنی چیزوں کو ہاتھ لگا کے دیکھنا کہ ہم کسی چیز کو جیسے آپ کپڑا خریدنے جاتے ہیں دکان پہ تو آپ دیکھتے ہیں کپڑا دیکھ کے ایسے ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں، لو جی یہ کپڑا بڑا زبردست ہے، بڑا سموتھ ہے، بڑا فنشنگ ہے، بڑا اس کا ریفائنڈ ہے اور اس میں یہ ٹیکسچر یہ ہے، تو یہ سارا آپ ہاتھ لگا کے اس کو محسوس کر سکتے ہیں اور اس کو اسے الٹ پلٹ کر آپ فرق نہیں دیکھتے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے جسٹ اس کو ہاتھ لگایا۔ ہمارے یہاں تجارت کا ایک کنسپٹ ہے، مثلا ہم گئے، دیکھا کوئی چیز خریدنی ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھا کہ بس یہ میری ہو گئی، اس سے آگے ہم نہیں گئے۔ اس کو کہتے ہیں ملامسہ، کہ ہم چیز کو ہاتھ لگا کے یہ پکا کر لیتے ہیں کہ یہ میں نے خرید لی، میرا سودا ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ یہ سودا پکا نہ کرو، اس طرح چیزوں کو نہ خریدو۔ صرف ہاتھ لگانے سے اس چیز کی جو صفات ہیں، اس کی حیت ہے، اس کی قدر آپ معلوم نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کو بہترین طریقے سے کھول کھال کے الٹ پلٹ کر ساری چیزیں اس کی آپ نہیں دیکھتے، آپ اس کی جو کرتے ہیں تو یہ صرف ملامسہ کے اوپر آپ دھوکہ دے بھی سکتے ہیں، دھوکہ کھا بھی سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو منابذہ کیا ہے کہ ہم جو چیزیں بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اکثر یہ جو کپڑے کی تجارت میں اور باقی چیزوں میں بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے ایک چیز اٹھائی اور دوسری کی طرف پھینکی کہ یہ لو میں نے تجھے دے دی، دوسرا اٹھا کے ادھر پھینکا تھا کہ یہ لو یہ آپ کی ہوئی۔ تو آپ نے اس چیز کو نہ دیکھا، نہ اس کو پرکھا، نہ اس کے اوپر غور کیا، بلکہ صرف آپ نے ایک چیز ہاتھ سے اٹھائی اور دوسرے کے ہاتھ میں تھما دی، پھینک دی اور یہ طے کر لیا کہ میں نے یہ خرید لیا اور یہ میری ہو گئی۔ یعنی کہ جانچ پڑتال کے بغیر جو تجارت ہے اس سے بھی منع کیا گیا ہے اور وہ ممنوعات میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے دھوکہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ایک چیز خریدتے ہیں، لیتے ہیں، آپ بالکل نہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ سامنے نظر آ رہی ہے، بڑی زبردست ہے، بیچ سے دیکھتے ہیں تو جناب گھر جا کے کھولتے ہیں یا ادھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بڑی گڑبڑ ہے، بیچ سے تو سارا خراب ہے، اس میں چھیرے پڑے ہوئے ہیں، اس میں یہ پڑا ہوا ہے، اس کا دھاگا نکلا ہوا ہے۔ تو وہ جب تک آپ اس کو کھول کے نہیں دیکھتے، اس کے دونوں اطراف کو نہیں دیکھتے، الٹ پلٹ کے کھینچ کھانچ کے جیسے دونوں ہاتھوں سے کرتے ہیں، یہ حکم کہا گیا ہے کہ آپ چیز کو اس طرح خالی ہاتھ لگا کے نہیں، ملامسہ اور منابذہ یہ دونوں جو ہیں ان کے ساتھ بیع نہیں ہے، بلکہ جانچ پڑتال کے ساتھ جو بیع ہے وہ درست ہے، جائز ہے، ورنہ اس کو دھوکے کی تجارت کہا جائے گا۔ اچھا پھر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جو معمول ہے، انہوں نے جو کہا کہ تجارت میں دو تجارتیں نہ کریں، یعنی کوئی ایک اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں ایک سودے میں دو سودے نہ کریں۔ اکثر ہمارے ہاں جو ہے نا دوہرا سودا جو ہم کرتے ہیں، دو بیع جس کو آپ کہتے ہیں، اس کو ہرگز نہ کیا جائے۔ اور اس کا وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ لو جی یہ جو چیز ہے یہ لو، اس کے میں 100 روپے آپ کو دیتا ہوں اور یہ چیز میں لیتا ہوں، لیکن اگر ادھار میں آپ مجھے دیتے ہیں تو میں 125 روپے میں جو ہے اسی کو لوں گا۔ لیکن آپ یہ تعین کیے بغیر کہ مثلا میں نے وہ سودا نقد میں کیا ہے یا ادھار میں کیا ہے، ہم چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد آ کے پھر وہ وجہ نظر بن جاتا ہے، یعنی ہم نے اس سودے کو کنکلوڈ نہیں کیا۔ ایک تجارت میں دو تجارتیں ہم نے جو ہے وہ مائنڈ میں تھی، دونوں کو ڈسکس کیا لیکن طے نہیں کی،
تو اس سے بھی منع کیا کہ اس سے بھی معاشرے کے اندر، دلوں کے اندر اور بزنس کے اندر جو ٹرسٹ ہے اور کانفیڈنس ہے وہ شیپ ہو جاتا ہے، اور آدمی کا اپنا اعتماد اور یقین جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ آدمی جو ہے وہ اخلاقی کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، ہو گیا، آ گیا، چلا گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص کسی کو کہتا ہے کہ میں نے یہ کار آپ کو جو ہے یہ دے دیتا ہوں، لیکن اس شرط پر دیتا ہوں کہ آپ فلاں چیز مجھے دے دیں، یہ بھی منع کیا گیا ہے کہ آپ ان شرائط کے اوپر کہ جی وہ 2 چیزیں جو ہیں ان کو شامل کرو گے، میں آپ کو یہ دیتا ہوں۔ تو یہ جو اس طرح کی جو تجارت ہوتی ہے، یہ دراصل بعض اوقات اس کو بلیک میلنگ بھی کہا جاتا ہے، یا اس کی جو ویکنس ہے اس کو ریپ کرنے کا ہوتا ہے، کہ کسی کی کمزوری کو ریپ کرنا یہ بھی تجارت نہیں ہے، بلکہ یہ اس شخص کے اوپر بوجھ ہے، اس سے بھی منع فرما دیا گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے ایک بے میں 2 سودے یعنی ڈبل بے جو ہے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں، ایک ہمارے ہاں بہت بڑا ٹرینڈ ہے جو لین دین میں کہ ہم بیانہ جو ہے نا وہ جو بھی سودے کرتے ہیں اس کے لیے بیانہ کا کنسیپٹ، اور وہ بیانہ ہو رہا ہے جی، چل رہا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ بیانہ جو ہے یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اور یہ بھی دھوکہ ہے، اور اس سے بھی بات رہیں کہ یہ جو بیانہ ہے یہ اگر آپ دیتے ہیں تو یہ درست اس لیے نہیں ہے کہ مثلا یہ کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سودا ہو گیا، کوئی فقیر کو گاڑی خریدتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی یہ گاڑی جو ہے نا یہ 15 لاکھ کی جو ہے نا یہ طے ہو گئی، تو دوسرے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ 25,000 روپیہ جو ہے نا یہ آپ کو ہم بیانہ دیتے ہیں، باقی رقم 10 دن کے بعد ہم آپ کو ادا کریں گے۔ اچھا، اگر آپ نے یہ باقی رقم ادا نہ کی فلاں تاریخ جو طے کی ہے تو یہ 25,000 آپ کا جو ہے یہ لیپس ہو جائے گا، یہ آپ نہیں، بلکہ بعض تو یہ کرتے ہیں کہ جی اگر یہ آپ نہیں کرتے تو اس 25 کی بجائے 50 آپ کو دینا پڑے گا، چونکہ آپ نے سودا جو ہے وہ گڑبڑ کر دیا، یعنی ایک نہیں بلکہ اس کے اوپر بھی ڈبل کر دیا۔ ایک تو پہلے بیانہ رکھا جو جائز نہیں ہے، دوسرا اگر وہ نہیں کر سکا تو اس کی وہ ویکنس پھر آ گئی، اس کی کمزوری آ گئی، اس کی جو کہہ سکیں کیپیسٹی، جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں اس سے پہلے کل کیا تھا کہ جب کیپیسٹی نہیں ہے اس شخص میں تو وہ سودا کیوں کرے گا؟ تو کیپیسٹی نہ ہونے پر سودا کرنا بھی جو ہے یہ مکروہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح میں نے ایفل ٹاور کا کہا تھا کہ کوئی کہے کہ جی میں ایفل ٹاور کا سودا کرتا ہوں، تو آدمی دیکھتا ہے اس کے منہ کو اور ایفل ٹاور کو کہ جی یہ شخص یہ جیسے کہتے ہیں یہ منہ اور مسور کی دال، تو ظاہر ہے سودا جو ہے نا وہ بھی کیپیسٹی کے ساتھ جو ہے وہ جائز ہے، اگر کیپیسٹی نہیں ہے تو وہ بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے یہ جو بیانہ ہے یہ جائز نہیں ہے، صرف ایک شرط ہے، یہ بھی اللہ جانے کہ یہ درست ہو سکتا ہے کہ جی بیانہ آپ دیتے ہیں لیکن وہ بیانہ اس شرط کے ساتھ کہ جی اگر ہمارا سودا نہیں ہوتا یا آپ کوالیفائی نہیں کرتے تو یہ رقم واپس ہو جائے گی۔ اس کے اوپر تو یہ بیانہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی موتا امام مالک جو ہے انہوں نے کہا ہے، تو باقی اللہ جانے، اور جس طرح کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول جانے۔ تو یہ جو بہرحال بیانہ جو ہے اس کو بھی چونکہ اس میں بھی پرافٹ ہے، بعض اوقات کچھ کمزور لوگوں کو جن کی کیپیسٹی نہیں ہوتی لوگ اس کو ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں اور اکثر ان سے ڈبل رقم کا تقاضا کرتے ہیں، اس سے بھی منع فرما دیا گیا۔ یہ بھی تجارت ممنوعات جو ہے اس میں شامل ہو گیا۔ پھر ایک جو چیز ہے بڑی جو ہمارے ہاں پورے ملک کے اندر بری طرح پوری سوسائٹی جو ہے ان پہ متاثر بھی ہو رہی ہے، اور نہ حکومت کا اس کے اوپر کو عمل دخل ہے، نہ کر رہے ہیں، نہ ادارے کر پا رہے ہیں، ایون میں دیکھتا ہوں کہ نیب بھی پریشان ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے سارا۔ تو وہ جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ وہ چیز نہ بیچ جو تیرے پاس نہیں ہے، کہ لا تابع ما لیس عندک، کہ جو چیز تیرے پاس نہیں ہے اسے مت بیچ۔ وَنَهَا عَنِ الْبَيْعِ الشَّيْءِ قَبْلَ قَبْضِهِ، کہ آپ نے قبضے سے پہلے کسی چیز کی فروخت کر دیا، اس سے آپ نے منع فرما دیا کہ آپ نہیں کر سکتے۔ ایک چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں اور آپ اس کو بیچ رہے ہیں، ایک چیز آپ اور ایک چیز موجود ہی نہیں ہے۔ تو میں نے ایک دیکھنا تجارت کے لیے خریدنے والا، بیچنے والا، اور جو چیز جس کے اوپر وہ دونوں کی بات ہو رہی ہے، ان 3 چیزوں یہ پہلی 3 شرائط ہیں۔ تو جو چیز موجود ہی نہیں ہے اس کی تجارت جو ہے یہ بھی ممنوع ہے، اور یہ جو تجارت موجود نہیں ہے، اب ذرا اس کو دیکھیں کہ مسلمان کے لیے تو صرف یہی ہے نا کہ جی جو چیز اس کے پاس ہے وہ بیچے، اور جو چیز اس کے پاس اس کی ملکیت نہیں ہے اس کے بارے میں بات نہ کرے، اور کسی جو چیز جو موجود نہیں ہے اس کی غیر موجودگی میں بغیر یعنی آپ کے اختیار کے اور آپ کی اطلاع کے
اور آپ کا جو کیپیسٹی ہے اس کی اگر آپ اس کو فروخت کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوسائٹی میں پھر یہی ہوتا ہے کہ جی جیسے بینر لے کے لوگ کبھی کہیں کھڑے ہوتے ہیں. لاہور کا وہ بڑا واقعہ جو ہوا تھا ایڈن گارڈن کا تھا میرا خیال ہے, کون سا, وہ بھی یہی تھا. آپ ذرا غور کریں کہ یہ منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اس کے نتائج کیا ہیں آج. اب پاکستان کے اندر کتنی سوسائٹیز ہیں جن کے پاس پلاٹ جو ہیں وہ صرف کتنے ہیں, 5,000 پلاٹ ہے. درخواستیں کتنی ہیں, 16,000 لے لی انہوں نے. بھائی یہ کون سا مذاق ہے کہ 5,000 پلاٹ ہے, 16,000 درخواست ہے آپ کے پاس, آپ نے 16,000 کے پیسے لے لیے, 5,000 کو آپ نے پلاٹ دیے. اچھا اب وہ باقی جو ہیں 11,000 ان کا کیا ہوگا. 11,000 کے پیسے ہیں, اب پھر وہ پیسے واپس بھی نہیں کرتے. جس کے پاس چلے جاتے ہیں لوگ, اسلام آباد میں جانتا ہوں کتنے ایون کہ چکر لگا لگا کے وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم کہاں پھنس گئے, ہمیں معاف کر, اور ہم سے یہ غلطی ہو گئی, اور یہ ہمارے ہاں جرم ہو رہا ہے. نیب میں کتنے کیس ہیں ان سوسائٹیوں کے کہ جی ہم نے انہیں درخواست لی تھی, پلاٹ نہیں دیا, خالی ہمیں انہوں نے فائل دی تھی, اور یہ فائل ہے, ہم اس فائل کو کیا کریں. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ فائل بیچتے ہیں. فائل بیچنا جرم ہے, گناہ ہے, حرام ہے. بھائی فائل کے اوپر تو پلاٹ نہیں ہے, پلاٹ تو وہ ہے جو تھا کہ اگر 5,000 میں آتا ہے تو نمبر آپ کو مل جاتا ہے, زمین آپ کو باقاعدہ دکھا دی جاتی ہے, مار کر دی جاتی ہے, تب جا کے ہوتا ہے. وہ قبضہ جب تک آپ نہیں لیتے اس فائل کا, وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تجارت اگر آپ اس کی کرتے ہیں تو یہ بھی حرام ہے. تو یہ تو دڑا دڑ ہو رہی ہے ہمارے ملک میں, اور لوگ جو ہے وہ کتنے میرے دوست میں جانتا ہوں جو اسلام آباد میں پھنسے ہوئے ہیں اسی بنیاد کے اوپر کہ درخواست دی ہے, پیسے لے لیے ہیں, جمع ہیں, 3 سال ہو گئے ہیں, قراندازی ہو گئی ہے, اب 5,000 کو مل گیا ہے, باقی 11,000 منہ دیکھ رہے ہیں. اب وہ جو ہے وہ اب کیا ہوتا ہے, پھر اس کے اوپر بلیک میلنگ ہو رہی ہے, جو اسی لیے کہا کہ جی معاشرے میں تکلیف دہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اس سے ایک پلاٹ نہیں ملا, دوسرا اوپر سے اور بلیک میلنگ, آپ 1,00,000 اور دیں آپ کا پلاٹ نکل آئے گا, آپ کو کہیں نہ کہیں نکال دیتے ہیں. تو وہ ایک آگے پیسے پھنسے ہوئے ہیں, 1,00,000 اور دے کے پھر بیٹھ گیا, پھر وہ نہیں مل رہے. تو یہ ایک ایسا مکروہ دھندا ہے لین دین میں, تجارت میں, جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. پھر قرض کے ساتھ قرض کی تجارت جو ہے اس کو بھی جو ہے یہ منع کہا گیا ہے کہ قرض کے ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرض کے ساتھ قرض کی بیع جو ہے یہ بھی ممنوع ہے, اس کو بھی جو ہے یہ پسند نہیں کیا گیا. تو یہ ایک یعنی ایک تو یہ ہے کہ ایک قرض ہے, دوسرا ایک ادھار ہے, ایک ادھار کے اوپر ادھار آپ کر رہے ہیں, تو اس کو جو ہے نا یہ بھی ناپسند کیا گیا ہے کہ کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ ایک چیز ادھار پر بیچ کر پھر جو خریدنے والا ہے اس سے آپ کم قیمت پر خرید کر آپ اس کو کہتے ہیں کہ لو جی آپ مجھے یہ دے دیں. یعنی آپ 10 روپے کا جو ہے وہ ادھار کے اوپر بیچتے ہیں, 5 روپے کے اوپر آپ اس سے واپس خرید رہے ہیں. اور بھائی ایک پہلی بات ہے کہ 10 روپے کی ہم دے رہے ہیں ادھار کے اوپر ہے, پھر وہی چیز اس سے 5 روپے میں واپس خرید رہے ہیں, یعنی 10 کی فروخت کی ہے, 5 کی اس کو واپس لے لی ہے, اور یہ ادھار کیا ہوا, یہ تو سود ہو گیا. یعنی اس تجارت میں بھی یہ سود نکل آیا. تو اس لیے اس سے بھی منع فرمایا گیا کہ یہ تو ادھار والا سود ہے, جو اللہ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بلکہ امت کا بھی اس کے اوپر اجماع ہے کہ یہ حرام ہے, آپ نہیں کر سکتے ایسا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ لوگ دینار و درہم کے معاملہ میں کنجوس ہو جائیں, اور اس کو کہتے ہیں بیعینہ. بیعینہ جو ہے یہ کرنے لگیں تو پھر جہاد چھوڑ دیں تو اللہ ان پر مصیبتیں ڈال دے گا. یعنی کیا مطلب کہ روپیہ پیسہ جو اس کے لیے ہر اخلاقی کمزوری مول لے لیتے ہیں, فراڈ کر دیں گے, دور کر دیں گے, دوسرے کو لوٹ لیں گے. اس دینار اور درہم یعنی پیسے کی, مال و دولت کی جو کنجوسی کے اوپر ہم دوسروں کو دینا نہیں چاہتے. جو شیئر بنتا ہے, کسی کا حصہ بنتا ہے, وہ بھی اس تجارت میں سے دینا چاہتے ہیں, بلکہ اس سے بھی ہم غریب سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اس کے پاس ہے وہ بھی جاتا ہے. وہ ادھار دے کے غریب کو پھر 5 روپے کے ساتھ اس سے پھر خرید لیا, یہ کتنا جرم ہے. ایک بلکہ واقعہ ہے کہ ایک عورت نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا, میں نے ایک غلام زید بن ارقم کے پاس 800 درہم میں ادھار پر فروخت کر دیا اور 600 درہم نقد پر خرید لیا ہے. غلام ہے, اس کو 800 درہم میں ادھار پر بیچ دیا, 600 درہم نقد دے کر واپس لے لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری یہ خرید و فروخت بہت بری ہے, جبکہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کیا ہوا جہاد باطل ہے. یہ جو تجارت ہے اس طرح سے کہ پہلے ادھار پہ بیچنا, پھر کم قیمت پہ اس کو واپس خرید لینا,
اس سے آپ کے نیک اعمال بھی ضائع ہو گئے۔ اور اس مثال سے یہ جو ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو واقعہ ہے، اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہاد جو ہے وہ جہاد، وہ بھی کون سا جہاد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر کیا ہے، وہ جہاد بھی باطل ہو جاتا ہے اگر آپ اس طرح کے لین دین میں ملوث اپنے آپ کو کرتے ہیں۔ تو تجارت جو ہے نا یہ ویسی عبادت نہیں ہے، اسی لیے اس کو عبادت کہا گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ تجارت ممنوع تجارت اور اس طرح کی تجارت جس میں ہم دوسرے کو نقصان ہی نقصان دیں، صرف اپنا فائدہ سوچیں، کنجوس ہو جائیں اتنے کہ دوسرے کے فائدے کے اوپر مر جائیں اور ہم اپنے پاس سے پیسہ جو وہ نہ جانے دیں اور دوسرے سے نکالیں، تو اس کے اوپر جہاد کی جو ایک جو ہے جو ثواب تھا اس کا، وہ بھی باطل ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ واپس نہیں آ جاتا، سودا واپس نہیں کرتا، وہ چھوڑ نہیں دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو یہ فرمان ہے کہ جو ہے کہ شہری دیہاتی کے لیے نہ بیچے، لوگوں کو چھوڑ دو، اللہ ان کو ایک دوسرے سے روزی دیتا ہے۔ یعنی کہ یہ ہوتا کیا ہے کہ مثلا کوئی ایک پیریفری سے کوئی آدمی اپنا سودا لیتا ہے، ٹریکٹر میں لاتا ہے، ریڈی کے اوپر لاتا ہے، ٹرک لے کے آتا ہے، بازار میں آ جاتا ہے شہر میں، اور شہر میں داخل ہو کے جب وہ کسی آڑتی کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے جی آپ یہ ٹرک، یہ اپنا سامان ادھر رکھیں، آپ اپنے گھر چلے جائیں، میں کل پرسوں ترسوں اس کو مہنگے داموں فروخت کروں گا، میں آج نہیں اس کو فروخت کروں گا۔ حالانکہ وہ آج فروخت ہو سکتا ہے، آج اگر فروخت ہوگا تو لوگوں کو فائدہ ہوگا چونکہ آج کا ریٹ ہے، کل جب وہ فروخت کرے گا تو وہ مال کو روک کر اس کی جو ہے وہ قیمت بڑھانا چاہتا ہے۔ تو جو اس طرح کی تجارت کرتا ہے، مال کو روک کر قیمت بڑھا کر سوسائٹی سے پیسہ بٹورتا ہے، لوگوں کی مجبوریوں کو خریدتا ہے، اس رزق سے بھی منع کیا گیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو روزی جو ہے اللہ تعالی دیتا ہے، لیکن اس طرح نہ کیا جائے، اس سے ممانعت کر دی گئی ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ جو تجارت کرتے ہیں لوگ، جو سامان لے کر آتے ہیں، وہ جی مجھے کچھ کہا؟ نہیں سر، آپ کنکلوڈ کیجیے۔ اچھا سوری، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا جو ہے نا یہ بھی کہا گیا کہ مثلا ہم اگر تجارت کرتے ہیں، سامان لیتے ہیں، تو ہم اپنا سامان لے کے جب بازار کی طرف جاتے ہیں تو بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ بازار پہنچنے سے پہلے راستے میں اس کا سودا کر لیتے ہیں، وہ بازار میں پہنچنے نہیں دیا جاتا، وہیں سے اس کو راستے سے سودا کیا، وہیں راستے سے اٹھا کے کسی گودام کی طرف لے گئے، اس کو مارکیٹ کی طرف نہ آنے دیا گیا۔ تو یہ جو تجارتی منڈی تک نہ پہنچنے والا مال جو ہے اور اس کو اس طرح سے خرید کے گودام میں لے جانا، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی آپ ذخیرہ کرتے ہیں، ذخیرہ کریں گے تو مال کی قیمت جو ہے مارکیٹ شارٹ ہوگی اور اس سے اس کی قیمت بڑھے گی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی قافلے جو ہیں ان کو باہر مل کے اور جو لوگ ہیں ان سے وہ مال خرید کر فروخت نہ کرنے سے منع کر دیا ہے کہ یہ مال جو ہے یہ بھی نقصان دہ ہے، یہ بھی لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ مختلف جو ہمیں لین دین کے جو طریقہ کار ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتے ہیں، ہمیں اس کے اوپر رب کریم توفیق دے کہ ہم عمل پیرا ہوں۔ دنیا کے فائدے جو ہیں یہ اگر آپ کاؤنٹ کرتے رہیں گے اس حساب سے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ منفعت ہمارے ساتھ جاری رہے جب تک ہمارے سانس ہے اور جب تک ہم یہ کام کریں، لیکن یہ منفعت عارضی ہے، یہ منفعت دھوکہ ہے، اس دھوکے سے رب بچائے رکھے۔ اصل تجارت وہی ہے جو اسی دن اسی وقت جو مارکیٹ میں جو موجود ہو اور عام ہو اور اوپن ہو اور لوگوں کے لیے کھلی ہو، لوگوں کی رسائی جس تک ہو، وہی اصل تجارت ہے۔ جس تجارت کو روک کے کیا جائے اس سے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ تو جزاک اللہ، اللہ خیر، کل ہم پھر انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے۔